أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والصلاة والسلام على أمير المؤمنين يعصوب الدين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على عبدة رسول الله سيد النساء العالمين الشباب للجنة الحسن والحسين أما بعد فقد قاله في كتابه المبين والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی ممکن نہیں اور جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں۔ اس پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے پھر دوبارہ سے اس فرش عذاب پہ لا کر ہمیں بیٹھا دیا۔ یہ عظیم فرش ہے اور اس کی منزل بھی عظیم ہے۔ عزیزان من، آپ کے خدمت میں جو موضوع پیش کیا جا رہا تھا سورہ دہر کی تفسیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت کی روشنی میں، اور ساتھ میں اس حدیث کے ساتھ کہ اس پروردگار نے فرمایا، حدیث قدسی کس حدیث کو کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں راوی خود خدا بیان کر رہا ہے لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یعنی خدا کا کلام ہے لیکن وہ قرآن نہیں ہے۔ تو خدا فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ حبیب، اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو خلق نہیں کرتا، اور اگر علی کی خلقت مقصود نہ ہوتی تو آپ کو خلق نہ کرتا، اور اگر سیدہ فاطمہ کی خلقت مقصود نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہیں کرتا۔ یعنی یہاں سے یہ بات طے ہوئی کہ مقام سیدہ کی عظمت کہاں تک ہے۔ یہاں پر ایک بات میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کی تھی کہ یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جناب سیدہ مولا علی سے بڑا ان کا مقام ہے یا رسول خدا سے زیادہ افضل ان کا مقام ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں کہ جو ہندسوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ہندسوں میں قید ہیں، 1 2 3 4 اس طرح کے ہندسوں میں قید ہیں، مگر وہ دنیا جو فضائل کی دنیا ہے، جو معنویت کی دنیا ہے، جو روحانیت کی دنیا ہے، جو عالم ملکوت کی دنیا ہے، وہاں پر اس طرح سے 1 2 3 4 نہیں ہوتے جیسے کہ ہماری دنیا میں ہم حساب کتاب لگاتے ہیں۔ لہٰذا 1 اور 2 اور 3 کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ پروردگار سبب کو بیان کر رہا ہے، یعنی رسول خدا کی خلقت کا سبب کیا ہے تاکہ کائنات کو ہدایت حاصل ہو سکے۔ اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ وہ پروردگار علیم ہے، حکیم ہے۔ اس دنیا میں بچہ جب آتا ہے، بچے کے آنے سے پہلے، بچے کی پیدائش سے پہلے وہ پروردگار اس کی غذا کا انتظام ماں کے سینے میں کر دیتا ہے۔ ماں کے سینے میں دودھ جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور یہ کون سی غذا ہے؟ یہ وہ غذا ہے کہ جس کے سبب سے ایک انسان ارتقائی منازل طے کرتا ہے۔ جب بھی لفظ ارتقاء آتا ہے، ارتقاء یعنی ترقی، آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ دیکھیے آگے بڑھنے کے حوالے سے ہر انسان کے اندر یہ تشویش ہوتی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، وہ ترقی کرے، وہ پراسپر کرے، وہ پروگریس کرے۔ پروگریس کرنے کا
ہر ایک کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر انسان کے حوالے سے پروگریس صرف جسمانی نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ترقی، تو ترقی کا مطلب محض جسمانی پروگریس. مثلاً کہیں کسی ایسے ڈیزگنیشن پر پہنچ جانا، کسی ایسے مقام پر پہنچ جانا جہاں پہ بنگلہ بھی مل جائے، گاڑی بھی مل جائے، دولت بھی جمع ہو جائے، سب کچھ، اسٹیٹس بھی مل جائے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس دنیا میں رہ جائیں گی، جسمانی چیزیں ہیں. اس سے ساتھ کون سا ورڈ آتا ہے، کون سا لفظ آتا ہے؟ ترقی کا لفظ آتا ہے. ایک آپ نے ہو سکتا ہے کہیں سنا ہو ڈارون تھیوری کا جو اردو ترجمہ ہے. اردو ترجمہ اس کا ہے کہ تھیوری آف ارتقاء، یعنی نظریہ ارتقاء. اس لیے میں ایک ایک ورڈ ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہی ہوں. اگر میں نظریہ ارتقاء کہہ دیتی تو ہو سکتا ہے کہ مشکل پیش آ جاتی. یعنی تھیوری آف ڈارون کو نظریہ ارتقاء کہا جاتا ہے. انسان یعنی مسٹر ڈارون کے حساب سے کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر بندر سے آہستہ آہستہ وہ انسان بن گیا. یہ وہاں پر، اب پتہ نہیں آگے کیا بنے گا. اگر پہلے بندر تھا تو آگے اس کی منزل کہاں پر ہوگی؟ اب دوبارہ سے وہیں پر واپس پلٹ رہا ہے. بہرحال ہمارے تو جب حضرت آدم علیہ السلام پہ انشاءاللہ آج اس آیت کی روشنی میں اس باب کو بھی انفولڈ کیا جائے گا، اس باب کو بھی کھولا جائے گا. کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے ڈی این اے میں بندر کا ڈی این اے پایا جاتا ہے. یعنی کہ آپ بندر کہیں یا آپ اس کو کوئی بھی، جیسے کہ جس کو ہیومن نائے کہا جاتا ہے، اگر آپ جائیں اور دیکھیں اس کو، آپ تحقیق کریں کیا حضرت آدم سے پہلے آدم تھے، انسان تھے؟ کیا ہمارے وقت کے آدم پہلے آدم ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث آپ کے نظر سماعت کر رہی ہوں. مولا یہ فرماتے ہیں، اور باقاعدہ سوال کیا گیا جب ان سے، تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ سنو، تمہارے وقت کا آدم آخری آدم ہے، اس سے پہلے کئی ہزار آدم آئے اور گزر گئے. اب دیکھیے سائنس نے جو اتنی ترقی کی ہے، سائنس تحقیق کر کے یہ بتاتی ہے کہ یعنی جو فوسلز میں سے جو ڈی این اے پائے جاتے ہیں، اور انسان کے اندر بھی وہ کسی سے کنیکٹ ہوتا ہے، بندر سے. لیکن جب پرانے انسانوں کو تحقیق کر کے جو ان کے خد و خال نکالے گئے ہیں، کچھ شکل اور شباہت بندر جیسی، یعنی جیسے کہ مطلب بنمانوس جیسی، اس طرح کی شکل و شباہت نکل کر آتی ہے. اور آہستہ آہستہ یعنی ہر دور کا انسان کتنے لاکھ سال پہلے. تو امام نے فرمایا کہ تمہارے وقت کا آدم آخری آدم ہے، لیکن ہر زمانے میں ہادیان الہی ہم ہی پنجتن ہیں، ہم ہی یہ 12 معصومین ہیں، ہم ہی یہ 14 معصومین ہیں. 12 امام اور 14 معصومین ہر وقت اور ہر زمانے میں ہادیان الہی، ہر زمانے کے آدم کے لیے اور ہر زمانے کے انسانوں کے لیے. جتنی بھی دفعہ اللہ نے یہ بساط بچھائی ہے انسانوں کے لیے اس دنیا میں، صرف اس دنیا میں، ہر زمانے کے لیے ہادیان الہی اہل بیت علیہ السلام ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا مقام کس قدر بلند ہے. اور پھر جناب سیدہ کا مقام کتنا بلند ہے کہ وہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کو اور علی کو، اے میرے حبیب، آپ کو اور علی کو خلق نہیں کرتا. اگر جناب سیدہ کی خلقت مقصود نہیں ہوتی تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی، مقام اور منزلت کی بات نہیں، یہاں پر سبب کی بات ہو رہی ہے. یعنی کائنات کو خلق کیا، اس سے پہلے ضرورت تھی کہ ہدایت کو خلق کیا جائے، ہادی کو خلق کیا جائے. رسول خدا کی ہستی کو خلق کیا گیا، ہادیان الہی کو خلق کیا گیا. لیکن رسول خدا کی ہستی کو، جو قانون جس کو میں نے کہا وہ قانون ہے تاکہ ہدایت پہنچ سکے، تمام بشر نو تک ہدایت پہنچ سکے. رسول خدا قانون لے کر کے آئے ہیں، رسول خدا پہ وہی نازل ہوئی، قرآن لے کر کے آئے. اب اس قرآن کے نفوذ کے لیے، اس قانون کے نفوذ کے لیے امامت کی ضرورت ہے، ولایت کی ضرورت ہے. لہٰذا علی ابن ابی طالب کی ذات ہونا یعنی بہت ہی لازم و ملزوم ہے. رسول خدا کی ذات سے علی کی ذات جدا ہے ہی نہیں. پھر علی کی ذات کے لیے اور ولایت کے لیے، ولایت کے محافظت کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. اب ایک سوال آپ کے میں سماعت کرنا چاہوں گی، کیا بی بی اپنے اس قیام میں کامیاب ہو سکی؟ بی بی نے قیام کیا اور تنہا قیام کیا. بی بی نے قیام کیا، آواز بلند کی، اس ولایت کو بچانے کے لیے محافظت کی، یہاں تک کہ اپنی جان کو قربان کر دیا. تو کیا بی بی کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ بظاہر تو خلافت نہیں ملی مولا علی کو، مولا علی کے ہاتھ میں خلافت تو نہیں آئی، خلافت تو ان کی لوٹ کے لے گئے. تو کیا بی بی کامیاب ہوئی؟ آج ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، اور نہ جانے اس وقت سے کہ جب بی بی نے قیام کیا اور آج تک کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف تنہا جناب سیدہ کے اس اقدام کے سبب سے آج اس مسلک میں موجود ہیں، اس کی حقانیت کو سمجھتے ہیں. میں نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا، جب پوچھا کہ آپ کیسے کنورٹ ہوئے، کیسے اس راہ کی طرف آئے، کیسے راہ حق کی طرف آئے، تو کہا جناب سیدہ.
ہم نے سوچا کہ وہ رسول خدا کہ جنہوں نے قیام کیا تھا تمام زندہ درگور ہوتی ہوئی بیٹیوں کو بچایا، تمام خواتین کے حقوق دلائے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کیا جائے، اب وہی رسول خدا جب اس دنیا سے گزر جاتے ہیں اور ان کے گزرنے کے بعد ان کی بیٹی اپنے حق کے لیے سوال کرتی ہے کہ میرے بابا نے جو مجھے وراثت میں دیا تھا، اور بیوی جاتی ہیں اور حق کا سوال کرتی ہیں اور خالی ہاتھ واپس آ جاتی ہیں. اگر ہم ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. انسان جو رسول خدا سے ایک مسلمان محبت کرتا ہے، کلمہ گو جو رسول خدا سے محبت کرتا ہے، فوراً اپنے دل کو وہاں تک لے کر جاتا ہے. اگر ہم ہوتے تو رسول کی بیٹی خاتون جنت، ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوں گی، ہمیں پھر انہیں کا سامنا کرنا ہے. ہم کس طرح سے ان کا سامنا کریں گے؟ فوراً سے راہ ہدایت پر آ جاتا ہے. بی بی نے ہمیشہ کے لیے ایک ایسی کسوٹی، ایک ایسا معیار قائم کر دیا کہ حق و باطل کے درمیان تا قیامت ایک معیار قائم کر دیا ہے کہ حق و باطل کی اگر پہچان کرنا چاہتے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے کہ جس کے سبب سے ایک شخص کس طرح سے ہدایت پا سکتا ہے، کس طرح سے حق کی طرف آ سکتا ہے، کس طرح سے باطل کی ان گمراہیوں سے ڈگمگاتا ہوا ایک شخص اس نور سیدہ کے سبب سے حق کی راہ تک پہنچ سکتا ہے. درود بھیجے بی بی کی شان بس عزیزان، مقصد الہی کا سبب سیدہ کی ذات میں منحصر ہے. مقصد الہی کیا ہے؟ خدا نے پہلے ہی کہہ دیا کہ حبیب آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا اگر کائنات، یعنی آپ کے لیے اس کائنات کو خلق کیا ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو جو خلق کیا ہے نا، اب ہم جو آپ خلق ہو چکے ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کمال تک پہنچے. اس نے پہلے ہی ہادیان کا انتظام کر دیا ہے اور کیسے ہدایت دینے والے ہیں، کس عصمت کے درجے پر فائز ہیں، کیسے آئیڈیلز ہمارے سامنے اللہ نے رکھے ہیں. عصمت کا کون سا مقام ہے؟ جب ہم کہتے ہیں عصمت کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، لیکن بالکل مجلس اینڈ پہ بھی بندہ تھک جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، شکستہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اتنا سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. تو آخر میں بیان کیا تھا جناب سیدہ کی عصمت کا مقام کیا ہے، کیا لیول ہے ان کا، کیا عظمت ہے. ہم کہتے ہیں معصوم، تمام جتنے بھی انبیاء ہیں معصوم ہیں، ٹھیک، لیکن ترک اولا کیا چیز ہے؟ معصوم ہونا کیا شے ہے؟ بچوں کے لیے کہ آپ نے چوہرد معصومین 14 معصومین کے نام سیکھے اور آپ نام بتائیں گے کہ جب آپ کو کہا جائے گا ماں نے سکھائے ہیں، ماں نے یاد کروائے ہیں. لیکن معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم وہ جو گناہ نہیں کرتا، جو کوئی سن، they don't do any sin. لیکن سن کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ ہر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو کرو. گناہ دو چیزوں میں، ایک وہ چیز نہ کرو کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور ایک اس چیز کا چھوڑ دینا کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے واجب، جیسے کہ نماز ہے، واجب ہے، نماز کی معافی نہیں ہے. امام حسین نے کس طرح سے نماز اثر ادا کی تھی؟ خنجر کے نیچے جب گلا کٹ رہا تھا امام کا، تب امام نے نماز ادا کی تھی. نماز کی تو معافی ہے ہی نہیں. نماز کو جو کم تصور کرتا ہے گویا سیدہ کی ساری محنت کو برباد کر دیتا ہے. لہٰذا نماز کی معافی نہیں، اسی طرح دیگر واجبات ہیں. اگر آپ واجب کو چھوڑیں گے گنہگار ہو جائیں گے، اگر آپ حرام کا ارتکاب کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. معصوم وہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی میں نہ کسی واجب کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی حرام کا ارتکاب کرتا ہے. پھر اب جتنے بھی انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں، لیکن ان کی عصمت میں اور رسول خدا پاکستان چہارد معصومین کے عصمت میں کیا فرق ہے؟ عصمت میں فرق یہ ہے کہ گناہ اور ثواب کی بات تو الگ ہے. چہارد معصومین میں اور انبیاء میں فرق یہ، اسی لیے ترک اولا نہیں ہوا. چہارد معصومین سے کبھی بھی ترک اولا نہیں ہوا. چہارد معصومین کے لیے کیا ہے کہ جو خدا چاہے گا، جس میں خدا خوش ہو جائے گا، چہارد معصومین تمام یہ ہستیاں، یہ انوار خمسہ خوش ہو جائیں گی. جس سے خدا ناراض ہوگا یہ ہستیاں اس سے ناراض ہوں گی. لیکن فقط صرف ایک جناب سیدہ کی عصمت کو، بی بی کی عصمت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ کی عصمت کا عالم یہ ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے. ضرور بھیجیے. بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ اس کے آگے ہماری عقلیں دنگ ہیں کہ اب ہم فاطمہ کی عصمت اور اس کے مقام کا تعین کیسے کریں. اب تو معیار بھی اس سے آگے نکل چکا ہے، یعنی
کہ ایک دفعہ انبیاء کا معیار عصمت ہے, ایک دفعہ چہارتے معصومین کے لیے معیار عصمت ہے, لیکن ایک دفعہ جناب سیدہ کے لیے معیار عصمت. کتنا بڑا مقام ہے بی بی کا. اور آپ دیکھیے کہ بی بی کے نام کا توسل, بس بی بی کے نام کا توسل ہی نجات کے لیے کافی ہے, مگر پورے ایمان کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ. خود بھی عمل کیا. یقیناً آپ لوگوں نے بھی کتنی دفعہ مشکلات میں اپنی بیوی کو پکارا ہوگا, نہیں معلوم کہ بیوی کا تصور ایک ماں کی جیسا ہے. انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو پہلے اپنی ماں کو یاد کرتا ہے, ماں کو پکارتا ہے. بیوی کے نام کا توسل, بیوی کا نام اس کے عدد 135 ہے. اگر آپ صرف یا فاطمہ 35 مرتبہ اگر بیوی کا نام ہی لے لیں تو یہ نام ہی نجات کے لیے کافی, کیسی بھی پریشانی. اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت مجرب عمل ہے سجدے میں, لیکن اس سے پہلے 2 رکعت نماز استغاثہ جناب سیدہ کے لیے. آپ جناب سیدہ کے لیے آپ کے 2 رکعت نماز استغاثہ بیوی کے لیے نیت کرتی ہوں حاجت کے لیے, اور 2 رکعت نماز ادا کریں. اس کے بعد سجدے میں یا سیدتی و مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی, یا سیدتی و مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی. اور اس کا مطلب بھی کیا ہے پتہ ہے؟ اغیثنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے ڈوبنے سے بچا لے. ایسا بچانا کہ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اسے بچا لیا جائے. پھر اب سجدے میں کس طرح سے اس ذکر کو ادا کرنا ہے؟ 400 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک دفعہ آپ نے سجدہ کیا, سیدھا سر رکھا 100 دفعہ. پھر ایک دفعہ آپ نے اپنا رائٹ گال رکھا, رائٹ یا کی چیک سے آپ نے رکھے مہر کے اوپر, اور یہی 100 دفعہ پڑھا. پھر اس کے بعد لیفٹ کی طرف بھی 100 مرتبہ پڑھا. پھر واپس سجدے گاہ جا کر ماتھے سے آپ نے سجدہ کیا اور 100 مرتبہ پڑھا. 400 مرتبہ اس طرح سے سجدے میں. اور یہ ذرا تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس میں, آپ کے ہاتھ میں بھی درد ہو جائے گا کیونکہ مستقل آپ سجدے میں رہیں گے اس طرح سے. تو 400 مرتبہ اس کے بعد پھر جب سجدے سے اٹھے استغفار پڑھے اور اپنی حاجت کو بیوی کے توسل سے مانگے. انشاءاللہ کیسی بھی حاجت ہوگی, اور کیسی سب سے بڑی جو ہماری اور آپ کی حاجت ہے, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دیکھیے حاجت وہ طلب کریں جو دائمی ہو, جو اس دنیا کے بعد بھی قائم رہے. حصول علم کے لیے مانگے, کیونکہ علم نور ہے, علم سینے کو کشادہ کر دیتا ہے. ایسا ویسا علم نہیں, وہ علم جو حق کی طرف لے کر آتا ہے, جو اس انوار خمسہ سے پھوٹتی ہے جس کی شعاعیں, وہ علم مجھے چاہیے. جب میرے پاس علم ہوگا تو فہم ہوگی, تب میں تفریق کر سکتی ہوں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اپنی زندگی کے فیصلے صحیح کر سکتی ہوں. کیونکہ اگر ہمارے اور آپ کے لیے منزل طے کی جا چکی ہے کہ ہمارے اور آپ کی منزل کیا ہے, آخرت ہے, ہمیں آخرت تک پہنچنا ہے جو اس دنیا سے گزرے بغیر ممکن نہیں ہے. لہٰذا وسیلہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہو اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہو. تو کتنا بڑا نام ہے, کتنا بڑا وسیلہ ہے. حسین طباطبائی آپ لوگ جانتے ہیں, اور ہم نے تو بچپن سے ان کا نام سنا ہے. آیت اللہ حسین نام بولیے, آیت اللہ حسین طباطبائی جو کہ صاحب تفسیر المیزان ہے, ان کے پوتے, ان کا بھی نام حسین طباطبائی ہے, جن کو کہا گیا کہ جیتا جاگتا معجزہ. سب سے پہلے ہمیں بچپن میں یہ بات پتہ لگی کہ ایسا حافظ قرآن بچہ, اب تو جوان ہو گئے, اچھی عمر ہو گئی, ایسا حافظ قرآن بچہ کہ قرآن میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی آیت اس سے پوچھ لو وہ فوراً پڑھنے لگ جاتا ہے, اسے یاد ہے. یعنی ایسا حافظ تو بہت سارے ہوتے ہیں. ابھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ سورہ حم کی 6 آیت آپ تلاوت کریں, مشکل ہو جائے گا, آپ کہیں شروع سے میں پہلے پڑھ لوں. لیکن ایسا حافظ قرآن جو قرآن کی کہیں سے بھی آپ پوچھنے کہ فلاں آیت بتاؤ, وہ پڑھ کے سنا دے, یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. لیکن کیسے حاصل ہوا؟ یہی حسین طباطبائی کے جن کو آیات یاد کرنے میں دقت ہوا کرتی تھی. بس انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جب میں قرآن کو یاد کر رہا تھا, اور آپ دیکھیں کتنے بچپن سے پرورش کی جاتی, مائیں کس طرح سے تربیت کرتی ہے, واقعی ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہے. اور ایک دفعہ ہم حسرت بھی کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان تک پہنچ سکتے ہوتے. ایسی کنیزان سیدہ موجود ہیں, معصوم تو نہیں تھی نا ان کی والدہ. تو کہا کہ 2 رکعت نماز اسی طریقے سے بیوی سے استغاثہ کیا, اسی طریقے سے یہی عمل ادا کیا. اور جب یہ عمل ہو گیا تو کہا کہ مجھے لگا کہ جیسے میرا سینہ بہت بھاری سا ہو رہا ہے, جیسے لگ رہا ہے کہ میرے اندر ایک وزن سا آ گیا ہے. اور جب میں اپنے درس میں گیا تو اس سے پہلے کہ میرے استاد مجھ سے کوئی قرآن کی آیت کا پوچھتے یا بیان کرتے, وہ مجھے ویسے ہی یاد ہوتی. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ مانگنے والے کس کس طرح سے کمال کا تقاضا کرتے ہیں, اور اس در سے کمال حاصل ہوتا ہے. یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے, اس دنیا میں بسنے والوں کے لیے, بلکہ اس دنیا سے بھی باہر کے ساکنین کے لیے, تمام عالمین کے لیے ہدایت ہیں یہ ہستیاں.
سورہ دہر کی بات ہو رہی تھی تو دیکھیے سورہ دہر کا جو آغاز ہے، جس طریقے سے سورہ دہر شروع ہوتی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر کبھی ایسا وقت گزرا، ایسا زمانہ گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ یہاں پر جو آیت کا اسلوب ہے نا سورہ دہر میں، یہ کیا ہے؟ سوالیہ انداز میں، یہ اسلوب استفہام کہا جاتا ہے، استفہام سوال کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے استفہام سوال، ایک چیز جو بیان کی جائے اس کے ذریعے سے فہم مل جائے، ادراک مل جائے، علم مل جائے۔ اسی لیے سوال کن کن چیزوں کے لیے ہوتا ہے؟ سوال ایک دفعہ تو انسان اپنے جہل کو دور کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، ایک دفعہ انسان سوال کرتا ہے تاکہ اس چیز کا تعین ہو جائے، کنفرمیشن ہو جائے کہ آیا ایسا ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں آنے سے پہلے ہم بعض دفعہ فون کرتے ہیں مسجد شروع ہو گئی ہے، کنفرمیشن کے لیے انسان اپنی جہالت کو دور کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم ہے، اگر کوئی جاننے والا ہے، وہ سوال کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے سوال کرتا ہے کہ سامنے والے سے اقرار کروانا چاہتا ہے، جیسے خدا اقرار کروا رہا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر، کہ کیا تم کوئی قابل ذکر شے تھے، تم پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ تم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے، حسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم نے یہ سوچا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ بھی استفہام کے انداز میں ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں ہم نے ایسے ہی عبث خلق کیا ہے؟ خدا سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ ایک دفعہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے، اور یہ ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے، بہت مشہور ٹیچنگ اسٹریٹجی اور بہت کامیاب بھی، اس کو انکوائری بیسڈ لرننگ کہتے ہیں، کہ بچے سے پہلے سوال کرو، اس سے پہلے کہ اسے بتاؤ اس پیس آف انفارمیشن کو، پہلے اس سے سوال کرو کہ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ سوال جب کرتے ہیں تو پھر سوچنا شروع کرتا ہے انسان، جب سوچتا ہے اور اس کا دماغ کوگنیٹیولی وہ اس کے اندر انگیج ہو جاتا ہے، جب ایک دفعہ برین کوگنیٹیولی اس انفارمیشن پروسیس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے، اب جب اس کو بتایا جاتا ہے تو فوراً اس کو ریسیو کرتا ہے۔ اور قرآن میں سبحان اللہ ہم جگہ جگہ یہ استفہام کا اسلوب دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ ظاہر جو نہیں جانتے ہیں سوال کریں تاکہ جہل ختم ہو جائے اور علم میں اضافہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ حبیب ابن مظاہر سوال کرتے ہیں امام حسین سے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کون ہے، امام حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں۔ تو حبیب ابن مظاہر سوال کرتے ہیں کہ آدم کی خلقت سے پہلے آپ آل محمد کس شکل میں تھے؟ آپ دیکھیے کیسے سوال اور کیسی ہستیاں گزری ہیں، کتنا کیسا علم ہے۔ اس لیے مولا علی کہتے رہ گئے کہ سلونی سلونی مجھ سے پوچھ لو، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو جانتا ہوں۔ اب یہاں پر امام حسین نے کیا جواب دیا؟ امام حسین نے فرمایا کہ آدم جب آب و گل کے درمیان تھے تب ہمارا یہ عالم تھا کہ ہم الہی انوار کا مظہر تھے، اور عرش الہی کے گرد ہم طواف کرتے تھے، اور فرشتوں کو ملائکہ کو تسبیح تمجید تحلیل سکھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ وہ ہستیاں ہیں جو ملائکہ کو بھی صاحب کمال بنا رہی ہیں۔ تو ہم اور آپ کتنا زیادہ مستفید ہوں اس در سے۔ کیا کوئی یہ معمولی فرش ہے؟ کیا یہ معمولی در ہے؟ کتنا بڑا در ہے۔ کیا کچھ ہم حاصل کر لیں، کہاں تک پہنچ جائیں، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، ذوق شوق ہونا چاہیے، طلب کا طریقہ ہونا چاہیے، تقاضا کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ کہیں پر لمٹ نہیں، ہماری اور آپ کی لمٹس ہیں۔ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے ان ہستیوں کو، اتنی بڑی ہستیوں کو خلق کیا ہے، اور وہ ہستیاں وہ ہیں جو ملائکہ کو بھی صاحب کمال بنا رہی ہیں۔ یہ ہم اور آپ ہیں جو لمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن خدا نے ہمیں ان ہستیوں سے جوڑ دیا ہے جو لمٹ لیس ہیں، جو ٹائم لیس ڈائمنشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا یہ میں نے کانسیپٹ کہ اللہ کی عبادت ہمارا اور آپ کا مقصد۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا ہماری عبادت کرے۔ عبادت کا تعلق اللہ کی معرفت سے ہے۔ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے بغیر اس کے کنیکشن کے؟ جب تک اس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا، جب تک اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی معرفت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اس سے کنیکشن کیسے ممکن ہے؟ ہم ایک ایسے ڈائمنشن میں، ہم ٹائم اینڈ اسپیس ڈائمنشن میں ہیں، ہم جسم رکھتے ہیں، ہماری حدود ہے، ہم وقت و زمان کی قید میں ہیں، زمان و مکان کی قید میں ہیں، لیکن وہ پروردگار کے جس سے کنیکشن استوار کرنا ہے وہ ٹائم لیس ڈائمنشن میں ہے۔ وقت اور زمانہ اس پر نہیں گزرتا، وہ کسی مکان میں مقید نہیں ہے، حدود نہیں ہے، اس کی جسمانی حدود نہیں۔ اب اس سے کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا لازم ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہوں کہ جو ان تمام زمینی حدودوں کو،
आसमानी हुदूदों को भी चीरते हुए उस परवरदिगार के इतने करीब हो जाए कि जैसे कल बयान के तक कि जैसे 2 कमानों से भी कम का फासला रह जाए। बस यही वो हस्तियां हैं कि जिनके जरिए से हम उस परवरदिगार तक पहुंच सकते हैं। कोई शख्स भी अहले बैत को नजरअंदाज करके खुदा तक नहीं पहुंच सकता, कनेक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ये वो हस्तियां हैं इसी वजह से हम कौन सी दुआ पढ़ते हैं, दुआए तवस्सुल, कि जिसके लिए बाज़ दफ़ा लोग सवाल करते हैं कि खुदा से, जिन हस्तियों ने खुदा से मांगा है हम भी खुदा से मांग ले। ये हस्तियां डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनके ज़रिए से खुदा से कनेक्टेड हों। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले में। मन, क्योंकि सूर्य दर होता ये है कि अहले बैत के फ़ज़ाइल ऐसे कि बहरे बेकरार और हमारा और आपका इल्म भी किस कदर कम और ज़ौक़ भी उस लिहाज से नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि डूबता ही इंसान चला जाता है और फ़र्त जज्बात से मोहब्बत की रोह में बहते हुए इंसान बयान करता ही चला जाए और मैं बयान करती जाऊँ और आप सुनते जाएँ। सूरह दहर की तफसीर के हवाले से गुफ्तगू करनी थी। सूरह दहर की देखिए फजीलत के बारे में मैंने आपके सामने बयान किया था कि सूरह दहर इसको पढ़ने से दिल मजबूत होता है और दिल के इलाज के लिए है, जो दिल हमारा जिस्मानी दिल है उसके लिए भी, लेकिन अमराज क़ल्ब का जिक्र हुआ है और अमराज क़ल्ब का ताल्लुक रूह से होता है, यानी जिसको अपने नफ्स में कमज़ोरी का एहसास हो रहा है। और देखिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी, नफ्स की कमज़ोरी क्या है, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी नफ्स की एक कमज़ोरी है। और आज का दौर तो डिप्रेशन और एंजाइटी का दौर कहलाया जाता है। पहले तो हम एक अच्छी उम्र पे आके इसका जिक्र करते थे, आजकल के तो जो एडोलेसेंस, जो कम उम्र बच्चे हैं, जो टीन्स हैं, उनको भी डिप्रेशन है, उनको भी एंजाइटी और किस तरह की मेंटल इलनेस है कि जिसका नाम हमने आज तक बचपन में नहीं सुना था। हम पे भी ये उम्रें गुजरी हैं, हम भी टीन्स रहे हैं, लेकिन हमने इन बीमारियों का नाम कभी नहीं सुना था। बहुत सारे हम हर तरह के बहरान का शिकार है, ग़िज़ाई बहरान, यकीनन ग़िज़ा का भी इसमें कोई ना कोई हाथ होगा। वैक्सीनेशन नहीं मालूम वल्लाह आलम के क्या कुछ इंसान के साथ मजालिम हो रहे हैं, उसके जिस्म के साथ हो रहा है, उसकी नफ्सियात के साथ हो रहा है। जो कुछ देख रहा है इंसान मुस्तकिल और जिस तरह से जहन उसको परसीव कर रहा है, इसकी भी बहुत ज़्यादा असरात हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज का दौर एंजाइटी, डिप्रेशन का दौर कहलाता है। ऐसे ही हालात हैं आजकल के। तो इंसान को अगर नफ्स को मजबूत करना है, क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन नफ्स की बीमारी है। जब इंसान डिप्रेशन में होता है, परेशान होता है, एंजाइटीज़ में होता है, तो क्या वो सही से इबादतों का अंजाम दे पाता है? किस हाल में होता है? अब ऐसे आलम में, क्योंकि गैर मासूम है, मासूम तो नहीं है और बहरहाल जिस्म है उसका, तो ऐसे आलम में कहाँ पर किसके दर पर जाए, कहाँ पर आए? इसी दर पर आए। और जब हम इस दर पर आते हैं तो इस दर पे मासूम ये फरमाते हैं कि सूरह दहर की तिलावत करो, सूरह दहर की तिलावत के ज़रिए से अपने नफ्स को मजबूत कर लो। और देखिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, डोंट ओवर थिंक अबाउट अ मैटर टू मच। ये जो ओवर थिंकिंग होती है हम सब के लिए, मैं भी एक इंसान हूँ, हम सब के लिए, जब मैं बता रही हूँ खुद मेरे लिए भी और आप तमाम लोगों के लिए, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा सोचती हैं। ये जो ओवर थिंकिंग, बार बार किसी मसले का हम शिकार हो जाते हैं, ये जो बेसकूनी है, ये बेयकीनी के सबब से है। और इसी हवाले से एक वाक़या बहुत ही बेहतरीन बयान किया गया कि एक बहुत अमीर शख्स था, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत सारे आसाइशों को जब जमा कर लेंगे तो फिर हम सुकून में आ जाएंगे। उनका ताल्लुक इससे नहीं। एक शख्स था, काफ़ी अमीर था, बड़ा ज़बरदस्त उसका घर था, बड़ा उसका आलीशान घर था, सब कुछ हर तरह का आराम उसके घर में था। अब वो जब सोया, उसे एक फिक्र ऐसी थी उसके जहन पर, अब वो सोया जब अपने बिस्तर पर, उसने कहा, मतलब सोने के लिए लेटा, लेकिन एक फिक्र उसके जहन पर ऐसी सवार थी कि जिसके सबब से रात गुजर गई लेकिन वो सो नहीं सका। पूरी रात इसी तरीके से उसी फिक्र के बारे में, उसी सोच के बारे में मुस्तकिल, इसको हम स्पाइरल कहते हैं, सोचता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। अब अगर खुदा न करे किसी को अगर ऐसा मसला है, कभी कभार हो जाता है, कोई ऐसी परेशानी होती है और सुबह तक वो इंसान जाके अगले दिन काम पर भी जाना है। बहरहाल अगर अमीर भी कोई शख्स है, वो ज़्यादा काम करता है, इतनी दौलत जमा करने के लिए काफ़ी काम करना पड़ता है, तो बहरहाल रात की नींद तो ज़रूरी है। वो बड़ा परेशान होता है, घर से बाहर निकलता है, कहता है तो सुबह हो गई, ठीक है घर से बाहर कुछ देर में वॉक करूँगा, चहलकदमी करूँगा तो शायद मेरे दिल को आराम आ जाए। घर से बाहर निकलता है, बाहर चहलकदमी करता है और गली के एक कोने पर देखता है कि एक शख्स फटे पुराने कपड़ों में, और सर्दी है, अच्छी खासी सर्दी है, फटे पुराने कपड़ों में अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है कि परवरदिगारा तेरा शुक्र है, क्या बेहतरीन रात गुजरी, कितनी सुकून की नींद आई। अब इसका दिल बहुत जलता है, कहता है कि मैं इतने अच्छे आलिशान घर में रह रहा हूँ, इतने आरामदेह बिस्तर है, मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन इसको फटे पुराने कपड़ों में नींद आ रही है। उस शख्स से सवाल करता है, कहा कि किस तरह से तुझे इतनी अच्छी नींद आई? कहा कि मैं कल पूरे दिन मारे मारे फिरता रहा परवरदिगार के रिज़्क़ की तलाश में,
پھر تھک ہار کر آخرکار میں یہاں پر آیا. وہ جہاں پر لیٹا ہوا تھا وہ ایک نان بائی کی دکان, یعنی جو تندوری روٹی جو بناتے ہیں, تندور وغیرہ جہاں پر ہوتا ہے. کہا کہ میں تھک ہار کے وہاں پر آ کر کے لیٹ گیا, کیونکہ وہ دکان بند کر کے چلا گیا تھا. ابھی تندور گرم تھا اور تندور سے ہوا, گرم گرم ہوا آ رہی تھی, سردی کا عالم تھا. میں کہا خدا ہے تیرا شکر ہے, جیسے ہی میں لیٹا ایسی نیند آئی کہ جیسے گویا پتہ نہیں مدتوں کے لیے سو گیا. پھر جب یہ تندور ٹھنڈا ہو گیا, آدھی رات میں میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اس پروردگار کا کتنا شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے اتنا آرام دیا اس عالم میں, جبکہ میں باہر ہوں, گھر بھی نہیں ہے, باہر کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, لیکن مجھے اس طریقے سے میرے لیے ایک گرم ہوا کا انتظام کیا. کہا کہ میں نے وضو کیا, بس میں نے خدا کا شکر ادا کرنے لگا اور مجھے پتا بھی نہیں لگا کہ اتنا وقت ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ سکون کس چیز میں ہے. سوائے خدا کے ذکر کے اور کوئی شے سکون نہیں دیتی. اطمئن القلوب علی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے ذریعے سے قلوب کو سکون عطا کرو. کیونکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز اپنے اوپر لیتے ہیں. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کر کے اس مسئلے کو ٹھیک کر دیں. ہم کوشش کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں. جب ناکام ہو جاتے ہیں تو اب ہم پیش و تاب کھانے لگتے ہیں کہ اب کیا کریں. بابا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, تمہاری طاقت میں ہی نہیں ہے. وہ فوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں نے اپنے امور کو اللہ کے حوالے کیا, اس کے حوالے کر تفویض کر دیا. وہ پروردگار اب میرے اس عمل کو ٹھیک کرے گا. مجھے جب تک برداشت کرنا ہے, آئی ہیو ٹو گو تھرو, مجھے اس سے گو تھرو ہونا ہے, اس مشکل سے, اس پریشانی سے مجھے گو تھرو ہونا ہے, صبر کرنا ہے. صبر کے لیے امتحان ہے, ہمارا اور آپ کا امتحان ہے. ڈیلی بیسس پہ امتحان ہوتا ہے. ماں کا تو امتحان بہت سخت ہوتا ہے. ایک ماں بھی ہے, ایک زوجہ بھی ہے, اور یہاں پہ ویسٹ میں رہتے ہوئے ایسا نہیں کہ ہم آپ کے حالات سے بے خبر ہیں, ہم بھی یہیں پر رہ رہے ہیں. یہاں پہ صبر کا امتحان ہے. لیکن کچھ میں آپ کو ٹیکٹکس بتانا چاہتی ہوں, کچھ میں آپ کو ایسی ٹپس دینا چاہتی ہوں کہ جس کے ذریعے سے فوری طور سے کس طرح سے آپ ڈپریشن یا انزائٹی سے باہر آ سکتے. سب سے پہلے تو اس کو پرولونگ نہیں ہونے دے. کوئی چیز اگر ذہن پر آ رہی, کوئی فکر یا کوئی بھی ایسی بدمزگی ہوئی ہے, کوشش کریں کہ اس کے بعد وہاں سے آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے. لیکن مائنڈ کس طرح سے ڈائیورٹ ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھی مصروفیات ہوں. اپنے آپ کو بزی رکھیں, فارغ نہ رہیں. کوشش کریں کہ جلد اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو, اس کی مثال بہت اچھی علی مرتضیٰ دہلوی صاحب کا ایک لکھا بہت اچھی مثال انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ بالکل اس کی مثال, آپ کے ذہن کی مثال اسی طرح سے جیسے کہ خالی گلاس پکڑنا زیادہ آسان ہے. دیر تک پکڑیں گے یا بھرا ہوا گلاس؟ خالی گلاس دیر تک آپ ہولڈ کریں گے. آپ کا دماغ جب خالی ہوگا تو یہ ڈپریشن اور انزائٹی زیادہ دیر تک اس میں ہولڈ رہے گی. جب آپ اپنے آپ کو مصروف کریں گے اور بہت ساری چیزوں میں, اور اچھی یوزفل یعنی ایسی مصروفیات جو فروٹفل ہو, جو آپ کی آخرت کے لیے بھی کام ہے. سب سے بہترین تو حصول علم ہے. کوشش کریں, مشکل ہوتا ہے لیکن کوشش کریں اسی طرح سے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کریں. اور بہت ساری یوگا ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں, کیونکہ بہرحال ہم جسم میں تیز واک کرنا یہاں تک کہ پسینہ آ جائے, پھر اس کے بعد اس طرح سے آپ اس میں بریدنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اور اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کی بار بار کوشش کرو. اور آخر میں یہ سوچے کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, پروردگار ہے یہ تیرے ہاتھ میں ہے. میں نے تیرے حوالے کیا اپنے اس مسئلے کو, اپنی اس مشکل کو. اس سے بات کرے کہ خدایا تو ہے, تو سب سے, اللہ اکبر جب ہم ہر نماز میں پہلے کہتے, اس کا مطلب کیا ہے کہ تو اللہ اکبر, تو سب سے بڑا ہے. جناب سیدہ کی تسبیح میں بھی ہے کہ ہم نے تیرے حوالے کر دیا, اب تو ہی اس مسئلے کو حل کرنے والا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہم اور آپ صبر کریں, کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے وبشر الصابرین بہت بڑا اجر ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. سورہ دہر میں پروردگار سوال کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے ذہن کو تشویش دلا رہا ہے کہ انسان تو سوچ, تو کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا, تو کوئی ایسی شے بھی نہیں تھا کہ جس کا تذکرہ بھی ہوتا, اور آگے بھی ایسا ہو جائے گا کہ ہم اس مٹی میں مل جائیں گے. اس خدا نے ہمیں خلقت کا لباس خلقت پہنایا. اسی حوالے سے ایک دفعہ رسول خدا, آپ دیکھیں مولا علی کی معرفت کیا. اس سے پہلے میں کسی اور کے بارے میں بیان کر دوں کیونکہ پڑھ چکی ہوں تفسیر نمونہ میں, کہ اسی سورے کے بعد کہا خلیفہ دوم نے کہا کہ کاش کہ خدا انسان کو پیدا ہی نہ کرتا تاکہ وہ امتحان میں پڑا. انسان کے اوپر اتنے امتحانات, کاش کہ خدا پیدا ہی نہ کرتا. تو یہ کیا ہے, یہ ایک معرفت ہے. لیکن یہ کون سی معرفت ہے؟ یہ ایک ایسی معرفت ہے کہ جہاں پر خلقت الہی پہ سوال آ گیا.
کیوں نہیں پیدا کرتا؟ خدا نے پیدا کیا ہے. ہم اور آپ سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ وہ کاش نہیں پیدا کرتا؟ یہاں سے معرفت کا اندازہ ہے. ایک دفعہ رسول خدا نے پوچھا کہ یا علی آپ بتائیں کہ خدا کی سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ کہا کہ خدا کی سب سے عظیم نعمت یہ کہ جب میں کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا لیکن اس خدا نے مجھے لباس خلقت عطا کیا. جب بھی عطا کیا نور کی شکل میں عطا کیا. مولا علی کہہ رہے کہ سب سے بڑی خدا کی عظیم نعمت مصیبت نہیں ہے. ایک جگہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے، کیوں خلق کیا. ایک جگہ پہ ایک عالی مرتبے والی ہستی کہہ رہی ہے کہ اس خدا کا شکر سب سے عظیم نعمت ہی یہی کہ اس خدا نے لباس خلقت عطا کی اور اسی کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا امتحان لیا. کہا کہ اسی کے ذریعے سے اللہ نے امتحان لیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو ہمیں خدا نے خلقت لباس خلقت عطا کی ہے اس لیے تاکہ ہم اور آپ کو آزما لیں. آگے کیا ہے اس آیت میں مزید کہ آگے پروردگار یہ فرماتا ہے انا خلق الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلا شبہ اے انسان تجھے ملے جلے نطفے سے خلق کیا ہے. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر اس کے بعد ہم نے تجھے اس طریقے سے بنایا، اس طرح سے قرار دیا کہ تو سماعت رکھنے والا اور بصارت رکھنے والا قرار پایا. اور کس لیے پہلے ہی بتا دے نبتلی، نبتلی میں ابتلا کا مادہ ہے. ابتلا یعنی آزمائش کے لیے کہ اب ہم تمہیں آزمائیں گے. اب ہم نے تمہیں جو یہ تمام ادراک حسی ادراک عطا کیا اب ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تمہیں ہم نے کیا دی. دیکھیں سبحان اللہ، قرآن معجزہ ہے ہماری بچیوں کے لیے بھی. سورہ دہر، پلیز گو اینڈ ریڈ سورہ دہر in the second ayah. This is your task. Go and read Surah Dahr, and especially the second ayat of Surah Dahr. In that ayat, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. And the meaning is this, that Allah is saying that I have created you, and first I created your ears. Allah said, I created your ears and eyes. Allah didn't say in this ayat that first I created your ears. Allah is saying that I created your ears and eyes. Now go and you can check on Google or whatever. If you will go and see how the embryos under the wombs of mother they develop, how they develop. First they got their ears and then they got their eyes. Subhanallah. اس وقت تو سائنس نہیں تھی. میں تو حیران ہو گئی کہ دیکھیں سبحان اللہ کہ خدا ہر ہی کلام کتنا بڑا معجزہ ہے کہ پہلے خدا نے سماعت کا ذکر کیا. سماعت 2 دن پہلے سماعت ہے، اس کے 2 دن کے بعد ایک بچے کے اندر دیکھنے کی بصارت کا یہ سارا سلسلہ، آنکھیں بننا شروع ہوتی ہیں. وہ خدا خالق ہے، اس خالق کا یہ کلام ہے. ان ہستیوں کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے درمیان موجود ہے. ذرا قرآن پڑھیں اور اس آیت کو پڑھیں. میں تو بہت کچھ نہیں بیان کر پا رہی ہوں. جب آپ پڑھیں گے یہ دوسری والی آیت اس میں بہت کچھ ہے، کس طرح سے انسان کی خلقت نطفۃ امشاج. میں ابھی بیان ہی نہیں کر سکتی. اگر میں بیان کرنا شروع کروں گی تو پھر وقت سارا اسی میں نکل جائے گا. پہلے کان کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد آنکھوں کا ذکر ہوا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی خلقت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنا دیا کان دے کر کے، آنکھ دے کر کے کہ اب تو علم کو حاصل کر، سن، پہلے دیکھ، حاصل کر لے، صاحب فہم بن جا، باکمال ہو جا. انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بس ہم نے اس ہدایت کی سبیل کی طرف تجھے گامزن کر دیا ہے. اب چاہے تو شکر کرنے والوں میں سے قرار پائے یا کفر کرنے والوں میں سے. شکر اور کفر کو ایک ساتھ، یعنی کفر وہ جو انکار کرے، شکر وہ جو اقرار کرے. اگر اقرار کر رہا ہے تو شکر کر رہا ہے، اگر انکار کر رہا ہے اب جتنی بھی نمازیں پڑھ لے کفر کر رہا ہے. لہٰذا شکر گزار بنے. خدا نے کتنا بڑا در ہمیں عطا کیا ہے اور کس در پہ ہمیں لا کر کھڑا کیا ہے، اور ہمیں کہاں تک پہنچ جانا چاہیے، کہاں تک کہ یہ ہستیاں ہدایت دینے والی ہستیاں. ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام درود پڑھیں. امام محمد باقر علیہ السلام ملک بن مروان کا زمانہ تھا، اور یہ تمام لوگ تو اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کی مخالفت میں کیا کہ کچھ کس طرح سے ستانا اور کس طرح سے اذیتیں دینا. تو اسی طریقے سے ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام کو دمشق بلوایا اس نے، اور کہا کہ دمشق جب آئے تو کہا کہ وہ گرجا گھر ہے وہاں جانا ہے، چرچ میں بھیجا کہ وہاں پر فلاں پادری جو اس وقت کا سب سے بڑا پادری تھا، کہا کہ اس کے سوالوں کا جواب دینا ہے. آپ اس طرح سے ٹیسٹ کرتے تھے نا کہ
ان کو ایمان، ان کی کمزوری تھی ایمان کی، لہٰذا امام کو سوچتے تھے کہ ایسی مشکل میں ڈالیں گے، امام جواب نہیں دے سکیں گے۔ اب جب گئے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے ساتھ گئے تو گرجا گھر میں وہ پادری تھا، اس نے کہا کہ میرے کچھ سوال ہیں۔ تو پہلا سوال کیا، کہا امام سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے؟ کہا کہ ہم عالموں میں سے ہیں، عالم آل محمد میں سے ہیں۔ پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ جنت میں جب انسان کچھ کھائے گا، جنت میں جو بھی کچھ ہم کھائیں گے کم نہیں ہوگا، کھاتے جاؤ وہ اتنا ہی رہے گا۔ کہا کہ یہ کس طرح سے ہے، اس کی کوئی مثال ہے؟ تو امام نے کہا کہ تم بھی کتاب کے ماننے والے ہو، خدا نے کتابیں نازل کی ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، کوئی کتنا بھی ان سے استفادہ کر لے، کتنا بھی اس سے حاصل کر لے، اس کا علم کم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کتنا بھی ہم اس سے حاصل کر لیں، علم کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جنت میں لوگ کھانا تناول کریں گے۔ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جنت میں انسان کو رفع حاجت نہیں ہوگی، they don't need to go to toilets۔ کہا کہ اس کی مثال دیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوراً امام نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے رفع حاجت نہیں ہوتی۔ The baby under the warmth of mother, the baby never goes to the washroom. They don't need to go to the washroom۔ پھر امام سے کئی سارے سوالات کے، بس مختصر کر کے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیں کہ وہ کون سے دو ٹوئنس ہیں، وہ کون سے دو جڑواں لوگ دنیا میں آئے اور ایک ہی ساتھ انتقال کرتے ہیں، مگر ایک کی عمر 150 ایئرس ہے اور ایک کی عمر 50 ایئرس ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ سوال کیسا سوال ہے؟ جڑواں ہیں، ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ایک ساتھ انتقال ہوا ہے، لیکن ایک کی عمر 150 ہے اور ایک کی عمر 50 ایئرس ہے۔ فوراً امام نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے بھائی، حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عزیز علیہ السلام، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا۔ اپنے گدھے کے ساتھ جاتے ہیں، ایک قریے سے گزرتے ہیں، وہاں کی حالت دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہڈیاں واپس ان کو کیسے اٹھائے گا پروردگار؟ بس خدا نے ان کو بتانے کے لیے ان پر نیند کو مسلط کیا، ان کو سلا دیا۔ 100 سال کے بعد اٹھے، دیکھا گدھا تو ختم ہو چکا ہے لیکن کھانا ویسے ہی تازہ ہے۔ اب جب وہ 100 سال کے بعد اٹھتے ہیں، لیکن ان کی ایج کیا ہے؟ ان کی ایج تو وہیں پہ رک گئی ہے۔ ان کی ایج مثلا 40 سال اگر ہے، 10 سال اور جیتے ہیں، اور ان کے جو جڑواں بھائی ہیں وہ 140 سال کے ہو چکے ہیں۔ ایک ہی ساتھ انتقال کرتے ہیں، جڑواں بھائی کا انتقال 150 سال کی عمر میں ہوتا ہے، لیکن ان کی ایج کیا ہوئی؟ کیونکہ سو گئے تھے، زمانہ نہیں گزرا ان پر، 50 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ امام نے جواب دیا سبحان اللہ، کہا کہ آپ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ فوراً کہا کہ آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ فوراً امام نے کہا میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ بس اس نام کا سننا تھا، سجدے میں گر گیا، کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ، بیوی کی ہستی وہ ہستی ہے، مگر جاننے والے کوشش تو کریں، کم سے کم تلاش تو کرے، ہدایت کے ان چراغوں کو تلاش تو کرے، تو کیسے نہیں وہاں تک صاحب کمال ہو سکتے، کیسے نہیں پہنچ سکتے ہیں ان ہستیوں تک۔ بیوی کی ہستی کیا ہستی ہے اور کیا ذات ہے۔ میدان محشر میں جب بیوی آئیں گی، کیا عالم ہوگا بیوی کے، کہ جب آئیں گی تو کس طرح سے اور کس طرح سے کس پروٹوکول سے بیوی آئیں گی۔ وہ خدا کہے گا میدان محشر میں کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، بیوی آئیں گے، بیوی کا مقام شفاعت دیکھیے۔ اسی لیے بار بار جب آپ دعا کریں تو بیوی سے شفاعت کے لیے طلب کریں کہ بیوی کا مقام شفاعت کیا ہے۔ جب میدان محشر میں آئیں گی بیوی تو ایک دفعہ جنت خود آواز دے گی۔ میدان محشر بپا ہے، جنت خود آواز دے گی بیوی کو، بیوی جنت کے دروازے پہ آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ پھر خدا پوچھے گا کہ اے فاطمہ بتا آپ کی رضا کیا ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ بیوی یہ کہیں گی کہ اے میرے پروردگار میں تیری کنیزہ خاص ہوں، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، آج میں اپنا وہ مقام، اپنا وہ اختیار دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے میرا وہ اختیار دکھا۔ پھر وہ پروردگار کہے گا کہ اے فاطمہ آپ دیکھیے یہ میدان محشر ہے، بس اس میدان محشر کے جس میں آدم سے لے کر آخر تک تمام لوگ موجود ہیں، کہا کہ اس میدان محشر میں جتنے لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ کی ولایت ہے، بس ان کو آپ چن لیں اور ان کی شفاعت کریں۔ اور بیوی اس طرح سے چنے گی کہ جیسے ایک پرندہ اچھے دانوں کو خراب اور ناقص دانوں سے الگ کر دیتا ہے۔ کہ ہمارا رات ایسی چیزیں جب میں پڑھتی میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے کہ کیا اس دن میری بیوی مجھے چنیں گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ناقص دانہ ہوں اور مجھے چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ میرے دل میں میری بیوی کی محبت ہے، پوری زندگی ان سے محبت اور عشق کرتے رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس مقام تک تو پہنچائیں کہ بیوی پھر ہمیں چن لیں، اور پھر جب بیوی چن لیں گی اپنے شیوں کو، اپنے محبوں کو، اس کے بعد کیا وہ جو رہ جائیں گے، پھر پروردگار کہے گا کہ اب جو رہ گئے ہیں ان میں سے جتنے بھی لوگوں نے آپ کے محبوں کی مدد کی ہے،
آپ کی شیعوں سے محبت رکھی ہے، اب ان کی بھی شفاعت آپ کر دیں. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے عزیزان من، ہم اہل بیت کے لیے جان دیتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب بات ہمارے اپنی شیعوں کی آتی ہے، آپس کی بات آتی ہے، ہمارے دل کیوں جدا ہو جاتے ہیں؟ کیوں نہیں گنجائش ہو پاتی ہے؟ کیوں نہیں اسپیس ہم دے پاتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ علی کا چاہنے والا، یہ بی بی کا چاہنے والا؟ اس دن بی بی اس طرح سے بھی شفاعت کرے گی. بی بی کا مقام جتنا بھی بیان کرے کم ہے، بیان سے بھی باہر ہے. بی بی کی ہستی وہ ہستی ہے، امام موسیٰ کاظم حدیث بیان کرتے ہیں بی بی کی شان میں. آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے بس معصوم کی یہ حدیث اور اس کے بعد مصائب سے منسلک ہو جاؤں گی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جد سے سنا اور انہوں نے رسول خدا سے سنا. رسول خدا نے بیان کیا، اپنے اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ اے میرے اصحاب دیکھ لو اور سن لو. جناب سیدہ کے گھر کے پاس جمع کیا، کہا کہ دیکھ لو اور سن لو کہ یہ وہ در ہے کہ اس در کے مکین اسرار الہی میں سے ہے، راز الہی میں سے ہے. علی راز الہی ہے، فاطمہ اسرار پروردگار ہے، حسن اسرار پروردگار ہے، حسین کنز مخفی، یہ تمام اسرار الہی میں سے ہے. اور اس گھر کی چار دیواری حجاب پروردگار ہے. خبردار اس حجاب الہی کی حرمت کا پاس رکھنا. جس نے اس گھر کے دروازے کی حرمت کا پاس میری زندگی میں رکھا اس کے لیے نجات ہے. جس نے اس دروازے کی حرمت کا پاس اس کو ذرا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میری زندگی کے بعد گویا ایسا ہے کہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے اس نے اس کی حرمت کو پامال کیا. امام موسیٰ کاظم حدیث کو بیان کر رہے ہیں. پھر کہا کہ پھر امام خاموش ہو جاتے ہیں اور امام نے اپنے سر پہ ماتم کرتے ہوئے فرمایا، کہا کہ واللہ اس گھر کی حرمت کو پامال کیا گیا، واللہ اس دروازے کی حرمت کو شکستہ کیا گیا. عزیزان من، کتنا بڑا در ہے اور بی بی کا کتنا بڑا قدم ہے. کیا ہستی ہے بی بی اور کیا کچھ گزر گئی بی بی پہ. یہ مجلس عزا نامکمل ہے کہ جب تک آقا حسین کا ذکر نہ کر دیا جائے. ہمارے لیے غم شبیر بہت بڑا غم ہے، لیکن ذرا اہل بیت سے تو پوچھیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا غم کیا ہے. ایک دفعہ خلیفہ دوم کے بیٹے نے کہا، یزید سے کہا خط لکھ کر کے ذرا بچوں کو خاموش کروا دیں، مسائل کا وقت ہے، ماحول ظاہر ہے ہم بھی بیان کرنے والے انسانی طاقت کے اندر ہیں، تو ماحول اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارا بھی ذہن مشوش ہو جاتا ہے. ایک دفعہ خلیفہ دوم کے بیٹے نے خط بھیجا یزید کو، کہا کہ یزید تو نے کیا کیا، تو نے حسین کو تو قتل کرنا تھا، اولاد حسین کو قتل کیا، حسین کو قتل کیا، لیکن یہ کیا کیا کہ تو نے اس گھر کی بیٹیوں کو، رسول خدا کی نواسیوں کو اس طرح سے کشا پھرایا، ان کو قیدی بنا لیا. تو یزید نے کیا جواب دیا؟ یزید نے جواب میں خط بھیجا، خلیفہ دوم کے بیٹے کو اس کے باپ کا خط بھیجا، کہا کہ اس سے کہو کہ اس کے بولنے کی کیا مجال ہے، پہلے اپنے باپ کا خط تو پڑھ لے جو اس نے خود لکھ کر کے اقرار کیا ہے میرے باپ کو خط لکھا ہے. اب خط میں کیا لکھا ہے، خود کرنے والے نے اپنے مظالم کو کس طرح سے بیان کیا. کہا کہ جب خلافت تقسیم ہو چکی اور ہم نے دیکھا کہ سیدہ گھر میں نہیں بیٹھی بلکہ آتی ہیں، جب دربار آتی ہیں اور جب وہ خطبہ دیتی ہیں تب ہم سمجھ گئے کہ اب معاملہ قابو میں نہیں ہے. کہا کہ میں نے چاہا کہ علی کے اوپر زور زبردستی کی جائے، میں نے چند بندوں کو اپنے غلام کنفس کے ذریعے سے بھیجا، کہا کہ جاؤ جا کر علی کو لے کر آؤ، دربار میں لے کر آؤ تاکہ بیعت لے سکے. بس یہ کنفس چند بندوں کے ساتھ جاتا ہے اور جا کر کے در سیدہ کو کھٹکھٹاتا ہے. بی بی کی آواز آتی کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ علی کو باہر لے کر آؤ. بی بی نے کہا کہ علی جب تک تفسیر قرآن مکمل نہ کر لیں اپنی ابا کے دامن کو اپنے دوش پہ نہیں رکھیں گے. بس انکار جب سن لیتا ہے، جب یہ واپس آتا ہے اور خلیفہ دوم کو بتاتا ہے کہ انکار ہوا ہے، تو خود کہا کہ مجھے اس پر بہت غصہ آیا، میں نے چند لکڑیاں جمع کی، چند لوگوں کو، ابھی چند لوگوں کی تعداد کیا ہے، یہ تعداد بہت ضروری ہے، 40 سے 60 لوگوں کی تعداد جو گئی گھر بی بی کا در جلانے کے لیے گئی ہے. یہ لکڑیاں لے کر کے جاتا ہے، بی بی حاملہ ہے، آپ تمام جانتی ہیں، آپ جانتی ہیں اجرکم اللہ کہ بی بی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب بی بی کے در پر آتا ہے، آگ لے کر کے کہا کہ در کا دروازہ کھولو نہیں تو در کو آگ لگا دوں
کا بیوی کہتی کیا نہیں جانتی کہ میں فاطمہ بنت محمد اس گھر کے اندر ہوں؟ کہا کہ ہوا کرے اللہ تعالیٰ نے سیدہ ابا سے گھر کو آگ لگائی جاتی ہے، یہ درے سیدہ ہے، ابھی باپ کی وفات کو 3 دن گزرے ہیں، اس طرح سے پرسا دیا جا رہا ہے، درے سیدہ دھڑا دھڑا چل رہا ہے۔ بس ایک دفعہ خود کہا کہ میں نے در کے چلنے کا پورا مکمل انتظار نہ کیا، اللہ نے ایک زوردار لات ماری، نہیں معلوم تاریخوں میں کس قدر بیان ہوا ہے، سیدہ در و دیوار کے بیچ میں آئی، یہ دروازہ سیدہ پڑ ہی گیا، لیکن میں نے پڑھا ہے، روایتوں میں لکھا ہے، سوگنامہ آل محمد کی روایت جو پہلے احسان سے روایت کی گئی ہے، لکھا ہے کہ یہ 40 برابر اور میری بیوی حمل سے ہے، بیوی دروازے کے نیچے ہے، اب بیوی پکار رہی ہے، یہ ظالم گزرتے جا رہے ہیں، بیوی قصہ کو پکار رہی ہے، قصہ میری مدد کو، میرا محسن شہید ہو گیا، ہائے ظالمو تم کیا انسان کہلانے کے لیے لائق تھے؟ بیوی کا جسم اتھر وہ خون سے لت پت ہو گیا، مزاری کے گلے میں رسی ڈال کے تو کھینچنا چاہا، نہیں معلوم کس قوت کے ساتھ اور کس طاقت کے ساتھ، نہ کہا ایک دفعہ سیدہ نے دامن علی کو تھام لیا کہ علی تمہیں نہ جانے دوں گی، لیکن ان کو جو عمر کا گناہ ہو ایک دفعہ کوڑا نکالا، ہاں میری سیدہ، ہاں یہ ناز و نام سے پلنے والی دختر رسول، ایک دفعہ کوڑا نکالا، اس قدر بسانا شروع کیا بیوی کے بازو اتھر پر کہ نہ کہا سیدہ کا ہاتھ دامن علی سے چھوٹ گیا، یا علی تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ سيعلم الذين ظلموا